جو انسان اپنے پیر و مرشد یا اپنے والدین یا اپنے کسی ایسے عزیز جو اللہ کے بزرگ ہوں ان کے بھروسے پر خود نیکیاں کرنا چھوڑ دے اور گناہوں میں مصروف ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو لوگ یہود و نصارہ تھے اور اپنے دین کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں مصروف ہو گئے، گناہ میں مصروف ہو گئے اور اپنے آباء و اجداد انبیاء کرام کے بھروسے پر اپنے آپ کو جنتی کہنے لگے اور ان جیسا کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان تِلْکَ أُمَّةٌ وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ اگر انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، یہودیوں عیسائیوں کی طرح، مشرکین کی طرح دین اسلام کو چھوڑ دے، چاہے وہ اس کے آباء و اجداد اللہ کے بزرگ ہوں، نیک ہوں، ان کا تعلق ان سے کٹ جاتا ہے۔